حسام وجدان کا بچہ ہے، تمہارے پیٹ میں کسی چھوٹے موٹے ہاسپٹل میں نہیں ہوگا۔ وہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے بولا تھا۔ بولو کتنے پیسے چاہیے اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے؟ کچھ 1000 روپے دے دیں بس۔ وہ آنکھوں میں نمکین پانی لیے بولی، یہ میرا وارث ہے، اگر اس کو مارنے کا سوچا بھی تو جان لے لوں گا۔ وہ اس کے قریب آتا اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد تمہیں 2 سال تک اسے اپنا دودھ پلانا ہوگا، اور اس دوران اگر تم پھر سے پریگننٹ ہوتی ہو تو تمہیں اس بچے کو دنیا میں لے کر آنا ہوگا۔ اس سگریٹ کا کش لیتا اس کی سماعتوں پر بم پھوڑ گیا تھا۔ سمن کی طبیعت کھڑے کھڑے بگڑ گئی۔ وہ اسے ہاسپٹل لے کر بھاگا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر وہ بے جان سا کھڑا تھا کہ اچانک ہی 2 بچوں کے رونے کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ رات کا اندھیرا وجدان مینشن کی اونچی اور سرد دیواروں پر کسی سیاہ چادر کی طرح پھیل چکا تھا۔ کمرے میں چلنے والے مدھم لیمپس کی پیلی روشنی ایک عجیب سی وحشت پیدا کر رہی تھی۔ یہ کمرہ جو کسی شاہی خوابگاہ سے کم نہ تھا، سمن کے لیے ایک سونے کے پنجرے کی حیثیت رکھتا تھا۔ سمن کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کا وجود ایک سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ابھرے ہوئے پیٹ پر رکھے ہوئے تھے جہاں ایک نئی زندگی دھڑک رہی تھی۔ یہ زندگی اس کے لیے ممتا کا احساس کم اور خوف کا باعث زیادہ تھی۔ اس کا زرد چہرہ، آنکھوں کے گرد بڑے ہلکے اور الجھے ہوئے بال اس کی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ اس عالیشان کمرے میں بھی خود کو دنیا کی غریب ترین اور لاچار عورت محسوس کر رہی تھی۔ اچانک کمرے کا بھاری دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ سمن کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ ان بھاری اور نپے تلے قدموں کی آہٹ پہچانتی تھی۔ کمرے کی فضا میں اچانک ایک مہنگے اور تلخ پرفیوم کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ یہ حسام وجدان تھا، وہ شخص جس کا نام سن کر شہر کے بڑے بڑے بزنس مین اور جاگیرداروں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا، آج اس کمرے میں موجود تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا روب اور غرور تھا جو سامنے والے کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیتا۔ حسام چلتا ہوا سمن کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سمن کی سانسیں جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ حسام کا قد سمن سے خاصا اونچا تھا اور اس کا سایہ سمن کے کمزور وجود پر ایک گہرے بادل کی طرح چھایا ہوا تھا۔ حسام نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور سمن کے ابھرے ہوئے پیٹ پر رکھ دیے۔ اس کے ہاتھوں کا لمس سرد تھا، لیکن اس میں ایک ظالمانہ حق کی ملکیت شامل تھا۔ سمن نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حسام وجدان کا بچہ ہے تمہارے پیٹ میں؟ حسام کی بھاری اور روبدار آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی سمن کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا غرور تھا جو سامنے والے کو جھکنے پر مجبور کر دے۔ یہ کسی چھوٹے موٹے ہاسپٹل میں نہیں ہوگا۔ وہ اس کے پیٹ پر آہستگی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا یہ عمل بظاہر کسی باپ کا اپنے ہونے والے بچے کے لیے پیار لگ سکتا تھا، لیکن سمن جانتی تھی کہ یہ پیار نہیں، صرف اپنے خون اور اپنے نام کا غرور تھا۔ حسام وجدان کے لیے یہ بچہ ایک انسان کم اور وجدان اسٹیٹ کا اگلا وارث زیادہ تھا۔ سمن کے ہونٹ کپ کپائے، اس نے اپنی انگلیاں آپس میں سختی سے الجھا لی۔ تمہاری سوچ آج بھی اسی کچی ہستی کے گندے نالوں تک محدود ہے سمن۔ حسام نے اس کے کندھے کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی جس میں طنز کی کاٹ واضح تھی۔ وجدان کا وارث اس دنیا میں بادشاہوں کی طرح آنکھ کھولے گا۔ شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے پرائیویٹ ہسپتال کا فوراً پورا فلور بک کروا چکا ہوں میں۔ اس بچے کی پیدائش پر وہ جشن ہوگا جو اس شہر نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ سمن کے اندر ایک درد کی لہر اٹھی۔ اس شخص کو صرف اپنے نام کی پرواہ تھی۔ سمن کی تکلیف، اس کے خوف اور اس کے ممتا کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ حسام نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ اس کی سیاہ اور گہری آنکھیں سمن کے زرد چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ بولو، حسام نے اپنی گرفت اس کے کندھوں پر قدرے سخت کرتے ہوئے پوچھا۔ کتنے پیسے چاہیے اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے؟ یہ سوال سمن کی روح پر ایک چابک کی طرح لگا۔ کتنے پیسے؟ کیا ممتا کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ کیا 9 مہینے ایک جان کو اپنے جسم کے خون سے سینچنے کا کوئی مول لگایا جا سکتا ہے؟ لیکن حسام وجدان کی دنیا میں ہر چیز بکتی تھی، ہر چیز کی ایک قیمت تھی، اور آج وہ صرف اس کے بچے کی قیمت پوچھ رہا تھا۔ سمن کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹنے لگا۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر حسام کی بے رحم آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کروڑوں اربوں مانگتی تو وہ شخص اسے وہیں کھڑے کھڑے چیک بک پر دستخط کر کے دے دیتا، لیکن اسے یہ دولت، یہ محل، یہ سب کچھ زہر لگتا تھا۔ کچھ 1000 روپے دے دیں بس۔ وہ آنکھوں میں نمکین پانی لیے ہچکی کے ساتھ بولی۔
میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس ایمرجنسی کے لیے کچھ پیسے ہوں۔ اس کی بات سن کر حسام کی آنکھوں میں ایک دم شعلے بھڑک اٹھے۔ اس کے ماتھے پر غصے سے بل پڑ گئے۔ اس شخص کے لیے کچھ 1000 روپے کی بات کرنا اس کی توہین کے مترادف تھا۔ وجدان کی بیوی، اس کے والد کی ماں اسے چند 1000 روپے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ بکواس بند کرو۔ حسام دھاڑا اور اس کی آواز سے کمرے کے شیشے بھی لرز گئے۔ اسے سمن کے بازو کو اتنی سختی سے پکڑا کہ سمن کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ یہ میرا وارث ہے، اس نے سمن کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت ناچ رہی تھی۔ اگر اس کو مارنے کا یا اسے لے کر کہیں بھاگنے کا سوچا بھی تو جان لے لوں گا تمہاری، سمجھے تم؟ حسام وجدان اپنے خون کے لیے اس پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہے۔ سمن خوف سے کانپنے لگی، آنسو اس کے گالوں پر تیزی سے بہہ رہے تھے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا، چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ لیکن حسام اس وقت کسی جنون کے زیر اثر تھا۔ اس نے سمن کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس کی نظریں سمن کے کانپتے خشک ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ اس سے پہلے کہ سمن کچھ سمجھ پاتی یہ پیچھے ہٹتی، حسام بے دردی سے اس کے قریب آیا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے سمن کی گردن کے پچھلے حصے کو جکڑا اور دوسرے ہی لمحے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ یہ کوئی محبت بھرا لمس نہیں تھا، یہ ایک سزا تھی، ایک ملکیت کا دعویٰ تھا اور ایک ظالمانہ احساس برتری۔ سمن کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس کی مضبوط گرفت سے نکلنے کے لیے اپنے کمزور ہاتھوں سے اس کے چوڑے سینے پر ضربیں لگانے لگی، لیکن حسام کے سامنے اس کی مزاحمت کسی چونٹی کی مزاحمت سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے سمن کو تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس کا اپنا غصہ کچھ ٹھنڈا نہیں ہو گیا اور سمن کا سانس اکھڑنے نہیں لگا۔ آخرکار اس نے سمن کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کر دیا۔ سمن لڑکھڑائی اور بیٹھ کے کنارے کا سہارا لے کر گرنے سے بچی۔ وہ کھانس رہی تھی اور اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ حسام نے اپنی جیب سے ایک مہنگا سلور لائٹر اور سگریٹ نکالی۔ اس نے سگریٹ ہونٹوں میں دبائی اور اسے سلگایا۔ کمرے میں نیلگو دھواں اور تمباکو کی تیز بو پھیلنے لگی۔ وہ بڑے سکون سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جہاں کچھ دیر پہلے سمن کھڑی تھی۔ سمن خوفزدہ نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ طوفان ابھی تھما نہیں تھا۔ حسام کی خاموشی ہمیشہ کسی بڑے سانحے کا پیش خیمہ ہوتی تھی۔ حسام نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بغیر پیچھے مڑے بولا، تمہارا کام صرف اس بچے کو پیدا کرنا نہیں ہے۔ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ سرد اور بے جذبہ تھی۔ اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد، حسام نے اپنی بات جاری رکھی اور مڑ کر سمن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا فیصلہ تھا جسے کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ تمہیں 2 سال تک اسے اپنا دودھ پلانا ہوگا۔ میرا وارث کسی ڈبے کا یا کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیے گا۔ وہ خالص حسام وجدان کا خون ہے اور اسے مکمل نگہداشت ملے گی۔ سمن نے حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا۔ کیا وہ واقعی کوئی گائے یا بکری تھی جسے صرف نسل بڑھانے اور دودھ پلانے کے لیے اس محل میں باندھ کر رکھا گیا تھا؟ لیکن حسام کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سگریٹ کا ایک اور کش لیا۔ اس کا اگلا جملہ ایسا تھا جس نے سمن کی روح تک کو چھلنی کر دیا، اور اس دوران حسام نے دھواں سمن کے چہرے کی طرف اڑاتے ہوئے صفاقی سے کہا، اگر تم پھر سے پریگننٹ ہوتی ہو تو تمہیں اس بچے کو بھی دنیا میں لے کر آنا ہوگا۔ کوئی اسقاط حمل نہیں، کوئی دوائیاں نہیں، کوئی ہیلے بہانے نہیں۔ مجھے وجدان اسٹیٹ کے لیے ایک بڑی نسل چاہیے اور تم وہ نسل مجھے دو گی۔ وہ سگریٹ کا کش لیتا اس کی سماعتوں پر بم پھوڑ گیا تھا۔ کمرے میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ سمن کو لگا جیسے اس کے کان بجنے لگے ہیں۔ اس کے دماغ میں حسام کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ تمہیں اس بچے کو بھی دنیا میں لانا ہوگا۔ وجدان کی نسل، 2 سال؟ کیا وہ ایک انسان نہیں تھی؟ کیا اس کے جذبات، اس کے جسم کی تکلیف، اس کی روح کے زخموں کی کوئی وقت نہیں تھی؟ حسام وجدان نے اسے ایک جیتی جاگتی لڑکی سے محض ایک پیداواری مشین میں تبدیل کر دیا، ایک ایسی مشین جسے بس بچے پیدا کرنے اور انہیں پالنے کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ سمن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ زمین اس کے پیروں تلے سے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ بیڈ کی چادر سے پھسل گئے۔ حسام کی سگریٹ کا دھواں اسے اپنے گلے میں بنتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لینے کی کوشش کی لیکن آکسیجن جیسے اس کمرے سے ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بولو کتنے پیسے چاہیے؟ الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے اور اسی گونج کے ساتھ سمن کے اعصاب نے جواب دے دیا۔ وہ کھڑے کھڑے وہیں بیڈ کے پاس فرش پر ڈھیر ہونے لگی، جبکہ حسام جو ابھی تک اپنے غرور کے نشے میں تھا، اس گرتے ہوئے وجود کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جم سا گیا۔ سمن، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ حسام نے پہلے تو اسے حقارت
امیز نظر سے دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ ہمیشہ کی طرح اس کی شرائط سن کر ہمدردی سمیٹنے کے لیے بے ہوش ہونے کا ناٹک کر رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ تک نہ ہلا۔ سگریٹ کا آخری کش لے کر اسے ایشٹرے میں مسلا، لیکن جب سمن کا سر فرش پر لگی قیمتی لکڑی کے فریم سے ٹکرایا تو حسام کے سینے میں جیسے کوئی چیز ٹوٹی۔ سمن، اس کی آواز میں اب روب نہیں بلکہ ایک انجانا سا خوف تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے پاس پہنچا۔ سمن فرش پر بے جان پڑی تھی، اس کا زرد چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں چمک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی اپنے پیٹ پر تھے، جیسے وہ بے ہوشی میں بھی اس ننھی جان کی حفاظت کر رہی ہو جس کے بارے میں حسام ابھی چند لمحے پہلے کسی سوگوار سوداگر کی طرح بات کر رہا تھا۔ آنکھیں کھولو سمن، اٹھو۔ حسام نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ یہ وہ حسام وجدان نہیں تھا جو ابھی چند منٹ پہلے اپنی آنکھ میں جتا رہا تھا۔ اس نے فوراً انٹرکام اٹھایا۔ خان، گاڑی نکالو ابھی اور ڈاکٹر زویا کو کال کرو کہ ہم اسپتال پہنچ رہے ہیں، ایمرجنسی ہے۔ اس کی آواز پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ ملازمین کی دوڑیں لگ گئی۔ حسام نے سمن کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ اس کا وزن اسے آج پہلے سے کہیں زیادہ کم محسوس ہو رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ 9 مہینوں میں اس نے سمن کو کتنا توڑ دیا۔ وہ اسے ایک شاہانہ قید میں تو رکھے ہوئے تھا، لیکن اس کی روح فاقوں پر تھی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر سمن کا سر حسام کی گود میں تھا۔ وہ بار بار اس کے چہرے کو تھپتھپا رہا تھا۔ سمن، ہوش کرو، میں نے ابھی پوری بات نہیں کی، تم اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، شاید خود کو یقین دلا رہا تھا کہ اسے صرف اپنے وارث کی فکر ہے، سمن کی نہیں، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ تیز چلاؤ گاڑی خان، اگر میری بیوی یا بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ حسام ڈرائیور پر دھاڑا۔ صاحب، ٹریفک بہت زیادہ ہے، ڈرائیور نے کانپتی آواز میں جواب دیا۔ مجھے کوئی عذر نہیں سننا، فٹ پاتھ پر چلاؤ یا سگنل توڑ دو، مجھے 5 منٹ میں اسپتال پہنچنا ہے۔ شہر کی سڑکوں پر حسام وجدان کی کالی لینڈ کروزر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ ہسپتال کے دروازے پر پہنچتے ہی اس نے سمن کو اٹھایا اور اسٹریچر کا انتظار کیے بغیر اندر کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر کہاں ہیں سب؟ اس کی آواز اسپتال کے کوریڈور میں گونجتی چلی گئی۔ نرسیں اور وارڈ بوائز فوری طور پر حرکت میں آ گئے۔ ڈاکٹر زویا، جو وجدان خاندان کی خاندانی معالج تھی، بھاگتی ہوئی آئیں۔ حسام، اسے یہاں لٹاؤ، کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر زویا نے سمن کی نبض چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، ہم بات کر رہے تھے اور یہ اچانک۔ حسام کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ بات نہیں بلکہ اس کی روح پر ضربیں لگا رہا تھا۔ اس کا بی پی بہت لو ہے، ہارٹ بیٹ بھی غیر مستحکم، ہمیں اسے فوری طور پر آپریشن تھیٹر لے جانا ہوگا، کیس کمپلیکیٹڈ ہو رہا ہے، ڈاکٹر زویا نے سنجیدگی سے کہا۔ سمن کو اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن تھیٹر کی طرف لے جانے لگا۔ حسام اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے سمن کا ٹھنڈا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ جب تھیٹر کے بھاری دروازے بند ہونے لگے تو ایک نرس نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ سر، آپ یہاں انتظار کریں۔ حسام وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ شخص جو پوری دنیا کو اپنے اشاروں پر نچاتا تھا، آج ایک سفید دروازے کے باہر بے بس کھڑا تھا۔ کوریڈور میں سناٹا تھا، صرف دیوار پر لگی کھڑکی کی ٹک ٹک حسام کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے مہنگے سوٹ پر سمن کے آنسوؤں کے داغ تھے اور ہاتھوں پر اس کے پسینے کی نمی۔ کچھ 1000 روپے دے دیں بس۔ سمن کی وہ دبی ہوئی لرزتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں دوبارہ گونجی۔ حسام نے اپنی بند مٹھیاں دیوار پر ماری۔ کیوں؟ وہ غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات سے چلایا۔ تم اتنی کمزور کیوں ہو سمن؟ میں نے تمہیں دنیا کی ہر آسائش دی، پھر تم نے چند 1000 روپے کیوں مانگے؟ کیا تم مجھے یہ جتانا چاہتی تھی کہ میں تمہارا شوہر نہیں، تمہارا خریدار ہوں؟ وہ کوریڈور میں دیوانہ وار ٹہلنے لگا۔ ہر گزرتا منٹ 1 سال کے برابر لگ رہا تھا۔ اس نے ایک سگریٹ نکالی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اسپتال ہے۔ اس نے غصے میں سگریٹ مسل کر فرش پر پھینک دی۔ اسے یاد آیا کہ وہ سمن کے قریب گیا تھا۔ اس نے اسے ڈرایا، اس پر شرائط تھوپی۔ اسے لگا تھا کہ وہ طاقتور ہے، لیکن اس وقت وہ خود کو دنیا کا سب سے حقیر انسان محسوس کر رہا تھا۔ اگر اس سے کچھ ہو گیا تو؟ یہ سوال اس کے دماغ میں بجلی کی طرح گوندا۔ اگر وارث نہ رہا؟ لیکن اس بار اس کے دل نے ایک الگ جواب دیا۔ وارث نہیں۔ اگر سمن نہ رہی تو؟ اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا۔ نہیں، اسے سمن سے محبت نہیں تھی، وہ تو بس ایک ذریعہ تھی وجدان خاندان کا نام آگے بڑھانے کا۔ لیکن پھر اس کے سینے میں وہ تڑپ کیوں تھی جو اسے سانس لینے نہیں دے رہی تھی؟ کئی گھنٹے گزر گئے۔ ہسپتال کا عملہ خاموشی سے ادھر ادھر گزر رہا تھا۔
لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حسام وجدان سے نظریں ملا سکے۔ اس کی شخصیت سے چھلکتا غصہ اور گرو واضح تھا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کے اوپر لگی سرخ لائٹ بجھ گئی۔ حسام کے قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھے۔ اس کا دل اس کے سینے کی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر زویا باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ حسام کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ اس کی آنکھیں سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ مبارک ہو حسام، ڈاکٹر سویا نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ اندر سے ایک باریک اور تیکھی آواز ابھری، ایک بچے کے رونے کی آواز۔ حسام کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ آنے ہی والی تھی کہ ایک اور آواز بلند ہوئی، بالکل ویسی ہی لیکن تھوڑی زیادہ بلند۔ حسام وجدان ساکت رہ گیا۔ دو آوازیں، دو بچوں کی رونے کی آوازیں۔ ڈاکٹر، اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ جڑواں بیٹے ہوئے ہیں حسام، اللہ نے تمہیں 2 وارث عطا کیے ہیں۔ حسام کے کانوں میں جیسے کسی نے ہزاروں گھنٹیاں بجا دی ہوں۔ 2 بیٹے؟ اس کا غرور، اس کی سلطنت، اس کا نام، سب محفوظ ہو گیا تھا، لیکن اس کی نظریں ڈاکٹر کے پیچھے سمن کو تلاش کر رہی تھی۔ سمن؟ وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر زویا کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ سمن نے بہت زیادہ خون کھو دیا ہے حسام، وہ ابھی بے ہوش ہے اور اگلے 24 گھنٹے اس کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم اسے ICU میں شفٹ کر رہے ہیں۔ حسام کی خوشی کا غبارہ ایک پل میں پھٹ گیا۔ 2 وارث تو مل گئے تھے، لیکن ان وارثوں کی ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ وہ بے جان سا کوریڈور کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنے کانوں میں سمن کی آواز پھر سنائی دی۔ یہ میرا وارث ہے، اگر اسے مارنے کا سوچا بھی تو جان لے لوں گا۔ اس نے اپنے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اسے محسوس ہوا کہ قدرت نے اسے ایک ہی وقت میں سب کچھ دے دیا تھا اور سب کچھ چھیننے کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ وارث آ چکے تھے، لیکن ان کی قیمت شاید اس سے کہیں زیادہ تھی جتنے حسام وجدان ادا کرنے کے لیے تیار تھا۔ 2 سال پہلے حسام وجدان کے عالیشان دفتر میں AC کی ٹھنڈک کے باوجود فضا بوجھل تھی۔ اس کے سامنے اس کے خاندانی وکیل مسٹر ہاشم ایک بھاری بھرکم وصیت نامہ لیے بیٹھے تھے۔ حسام صاحب، آپ کے دادا مرحوم کی وصیت بہت واضح ہے، ہاشمی صاحب نے اینک درست کرتے ہوئے کہا۔ جب تک آپ شادی کر کے وجدان اسٹیٹ کو اس کا حقیقی وارث یعنی ایک بیٹا نہیں دے دیتے، تب تک جائیداد کا 70% حصہ اور کمپنی کے مالکانہ حقوق آپ کے چچا کے پاس رہیں گے۔ آپ کے پاس صرف 6 ماہ ہیں، ورنہ سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حسام کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ اسے دولت سے زیادہ اس اقتدار سے محبت تھی جو اس نام کے ساتھ جڑا تھا۔ شادی اور اس وقت جب میرا پورا بزنس امپائر داؤ پر لگا ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ مجھے کوئی ایسی عورت چاہیے جو صرف ایک وارث دے اور خاموشی سے میری زندگی سے نکل جائے۔ مجھے جذبات کا بوجھ نہیں پالنا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، یہ پچھلے مہینے کی آڈٹ رپورٹس ہیں۔ ایک دبی تھکی ہوئی لیکن باوقار آواز کمرے میں گونجی۔ وہ سمن تھی، حسام کے دفتر کی ایک جونیئر اکاؤنٹنٹ۔ سادہ سا سوتی جوڑا سر پر مضبوطی سے جمع ہوا، دوپٹہ اور آنکھوں میں جھلکتی وہ پریشانی جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ حسام کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ اس نے سمن کے بارے میں HR سے سنا تھا کہ ایک ہونہار لڑکی جو اپنے بیمار باپ کے علاوہ اور قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ رکھ دو یہاں، حسام نے بے رخی سے اشارہ کیا۔ جیسے ہی سمن مڑی، اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے گھبرا کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ہسپتال کی انتظامیہ کی آواز اتنی بلند تھی کہ حسام کے کانوں تک پہنچی۔ مس سمن، اگر آج شام تک مزید 2 لاکھ جمع نہ ہوئے تو ہم آپ کے والد کا ڈائلسس روک دیں گے۔ سمن کے ہاتھ سے فائل گرتے گرتے بچی۔ اس کے چہرے کی زردی حسام کی نظروں سے اجھل نہ جا سکی۔ اس نے فون کاٹ کر ایک لمبی سانس لی اور اپنے آنسو پی کر باہر نکلنے لگی۔ رک جاؤ مس سمن، حسام کی آواز نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ وہ مڑی، اس کی آنکھیں نم تھی۔ جی سر، معذرت، وہ ہسپتال سے فون تھا، میرے والد بیمار ہیں۔ تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ حسام نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے براہ راست پوچھا۔ سمن حیران رہ گئی۔ سر، میں نے لون کے لیے اپلائی کیا ہے، اگر آپ وہ اپروو کر دیں تو۔ میں لون کی بات نہیں کر رہا۔ حسام اٹھا اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی شخصیت کا روپ سن کر دیوار سے لگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تمہارے باپ کی زندگی، تمہارے گھر کا قرض اور تمہاری ساری عمر کی آسائش، ان سب کی ایک قیمت ہے۔ سمن نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حسام نے میز سے وصیت کا کاغذ اٹھایا اور اسے دکھایا۔ مجھے ایک وارث چاہیے، قانونی طور پر ایک ایسی بیوی جو میرے خاندان کو بیٹا دے اور بدلے میں اپنی قیمت وصول کرے۔ میں تمہیں اس نوکری سے نکال کر وجدان سے اسٹیٹ کی مالکن بنا دوں گا، لیکن صرف تب تک جب تک میرا بیٹا پیدا نہیں ہو جاتا۔
سمن کا رنگ سفید پڑ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کوئی بکاؤ مال نہیں ہوں، وہ چیخی۔ ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے سمن، حسام نے صفاقی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے یہ قیمت تمہارے باپ کی زندگی ہے، تمہارے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں، یا تو اپنی انا بچا لو یا اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھو۔ سمن کی قدم لڑکھڑایا، اس نے حسام کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی رحم نہیں تھا، صرف ایک کاروباری سودا۔ اسے اپنے باپ کا ہنستا ہوا چہرہ یاد آیا جو اب اسپتال کے سفید بستر پر موت کا انتظار کر رہا تھا۔ کانٹریکٹ کیا ہوگا؟ اس نے بمشکل اپنے خشک گلے سے آواز نکالی۔ حسام کی آنکھوں میں فتح کی چمک آئی، اس نے میز سے کاغذ اور قلم اٹھایا۔ سادہ سی شرائط ہیں، نکاح ہوگا لیکن یہ صرف ایک قانونی ڈھال ہوگی۔ بچہ پیدا ہونے تک تم اس محل میں رہو گی، جیسے ہی بیٹا پیدا ہوگا تمہیں اس بچے کو 2 سال تک اپنا دودھ پلانا ہوگا، کیونکہ میں وجدان کے وارث کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس کے بعد تمہیں طلاق دے دی جائے گی اور ایک بھاری رقم دے کر آزاد کر دیا جائے گا۔ تم کبھی پلٹ کر اس بچے پر اپنا حق نہیں جتاؤ گی۔ سمن کی روح فنا ہو گئی۔ ماں کا حق کیسے بول سکتے ہیں آپ مجھ سے میرا بچہ چھین لیں گے؟ وہ میرا وارث ہوگا سمن، تمہارا نہیں۔ حسام نے تلخی سے کہا۔ تم صرف ایک ذریعہ ہو اسے دنیا میں لانے کا، بولو منظور ہے؟ سمن کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس معاہدے کے کاغذ پر گرا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ میں دستخط کر دوں گی، لیکن یاد رکھیں حسام صاحب، آپ نے میری مجبوری خریدی ہے، میرا دل نہیں خرید پائیں گے۔ حسام نے طنزیہ کہکا لگایا۔ دل؟ مجھے تمہارے دل کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے صرف وہ خون چاہیے جو میری نسل کو آگے بڑھائے۔ حسام نے فائل بند کر دی۔ اس وقت کے حسام وجدان کو لگا تھا کہ وہ جیت گیا ہے۔ اس نے ایک لڑکی کی مجبوری کا سودا کر کے اپنا اقتدار بچا لیا، لیکن آج جب وہی لڑکی ہسپتال میں موت کے دہانے پر تھی اور اسے ایک نہیں بلکہ 2 وارث دے چکی تھی، حسام کو اپنی جیت ہار محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سگریٹ سلگانے ہی والا تھا کہ اسے سمن کا وہ جملہ یاد آیا جو اس نے نکاح کے وقت کہا تھا۔ آپ نے میری مجبوری خریدی ہے، میرا دل نہیں۔ حسام نے سگریٹ وہیں توڑ دی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ ان 2 سالوں میں سمن نے اس کی خاموش حویلی کو زندگی دی تھی اور اس نے بدلے میں اسے صرف زخم دیے تھے۔ وہ معاہدہ جو اس کی جائیداد کی حفاظت کے لیے تھا اب اس کے گلے کا پھندا بنتا جا رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، ڈاکٹر کا فون ہے۔ سمن بیوی کو ہوش آ گیا ہے لیکن وہ کسی سے بات نہیں کر رہی۔ حسام تیزی سے اٹھا۔ اب اسے اپنی جائیداد کی نہیں، اسے خریدے ہوئے وجود کی ضرورت تھی جس نے اسے باپ بنایا تھا۔ اسے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ صرف ایک سوداگر نہیں بلکہ ایک انسان بھی بن سکتا ہے۔ ہسپتال کی VIP وارڈ کی فضا ایک عجیب سی سنگینی سے بھری ہوئی تھی۔ سمن جو اب ICU میں وارڈ میں منتقل ہو چکی تھی، وہ سفید بستر پر ایک بے جان گڑیا کی طرح پڑی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا اور ہاتھ کے پشت پر لگی ڈرپ کے قطروں کی صورت میں زندگی اس کے وجود میں اتر رہی تھی۔ حسام وجدان، جس کے قدم کبھی فرش پر پڑتے تو اس کے غرور کی دھمک سنائی دیتی تھی، آج اس کمرے کے دروازے پر کسی مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی لرزش کو چھپاتے ہوئے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سمن نے آہٹ سنی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، لیکن جیسے ہی سامنے حسام کو کھڑا پایا اس کی آنکھوں میں وحشت کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ بے رخی نہیں تھی، یہ اس اذیت سے بچنے کے لیے کوشش تھی جو حسام کا وجود اسے پہچانتا تھا۔ حسام کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے سینے میں ایک تیز ٹھیس اٹھی۔ جو شخص جو پوری دنیا کی نظر جھکانے کا عادی تھا، آج اپنی ہی بیوی کے بن آنکھوں کے سامنے خود کو کتنا حقیر محسوس کر رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے اس لڑکی کے جسم اور روح کو ایک معاہدے کی زنجیروں میں جکڑا۔ وہ دبے قدموں بستر کے قریب آیا اور سمن کے سرانے بیٹھ گیا۔ اس نے بہت دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور سمن کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو پیچھے ہٹایا۔ اس کا ماتھا ابھی بھی بخار سے تپ رہا تھا۔ حسام نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل اور عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ سمن، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، تمہیں بہت مبارک ہو، اللہ نے ہمیں جڑواں بیٹے دیے ہیں۔ اس نے ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ سمن کے بند چہرے کو دیکھا۔ سمن، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہو۔ ڈاکٹرز نے بھی شاید سرپرائز رکھا تھا، تم نے وجدان خاندان کی جھولی خوشیوں سے بھر دی ہے۔ سمن کی بن آنکھوں کے گوشوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، اس کے کان کے قریب جذب ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، لیکن اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ آپ کو مبارک ہو حسام صاحب۔ سمن کی آواز اتنی نہیں تھی کہ حسام کو سننے کے لیے مزید جھکنا پڑا۔ وجدان مینشن کو ایک نہیں دو وارث مل گئے۔
اب تو آپ کی سلطنت مکمل ہو گئی ہوگی، اب تو آپ بہت خوش ہوں گے۔ حسام نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن سمن نے بڑی بیزاری سے اپنا ہاتھ چادر کے اندر چھپا لیا۔ اس کی آواز میں اب ایک زہریلی تلخی گھل رہی تھی۔ اور اب تو شاید آپ مجھے اس کانٹریکٹ سے جلد آزاد کر دیں گے، ہے نا؟ سمن نے اب اپنی آنکھیں کھول دی جن میں درد کا سمندر لہریں لے رہا تھا۔ میں نے اپنا کام جلدی مکمل کر دیا ہے۔ آپ کو ایک وارث چاہیے تھا، میں نے 2 دے دیے۔ میری سزا کی مدت اب کم ہو جانی چاہیے حسام صاحب۔ حسام اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ الفاظ جو وہ سمن کو کہنے کے لیے آیا تھا اس کے حلق میں ہی پھنس گئے۔ سمن کے اندر یہ تلخی اسے نیل و نیل کر رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے خوشی سمجھ رہا تھا وہ سمن کے لیے رہائی کا پروانہ تھا۔ سمن ایسی باتیں مت کرو، تم ابھی کمزور ہو۔ حسام نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ کمزور تو میں اسی دن ہو گئی تھی جس دن میں نے اس کاغذ پر دستخط کیے تھے جس پر میرے بچے کی قیمتی لکھی۔ سمن نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا، اب تو بس آپ کے جڑواں وارثوں کو 2 سال تک فیڈ کروانا ہے، اس کے بعد تو میں اس کیسے آزاد ہوں نا؟ آپ نے کہا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ حسام سے وہاں مزید بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سمن کے ان زخموں پر کیسے مرہم رکھے جو اس نے خود لگائے تھے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا لیکن باہر نکلتے ہی اس نے اپنی اس بے چینی کو خوشی کے لبادے میں چھپانے کی کوشش کی۔ خان، مٹھائیاں منگواؤ۔ حسام نے کوریڈور میں موجود اپنے کارڈ کو بلند آواز میں حکم دیا۔ پورے ہسپتال میں ہر وارڈ میں ہر نرس ہر وارڈ بوائے کو مٹھائی بانٹنی چاہیے، کسی کا ہاتھ خالی نہ رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہسپتال کی راہداری میں کہما کہمی شروع ہو گئی۔ حسام وجدان خود مٹھائی کے ڈبے تقسیم کر رہا تھا۔ وہ ہر ڈاکٹر اور نرس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا جو کہ اس کی شخصیت کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور اسپتالوں کے غریب ملازمین میں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ مبارک ہو صاحب، اللہ آپ کے بیٹوں کی عمر دراز کرے۔ ایک بوڑھے خاکروب نے دعائیں دیتے ہوئے پیسے وصول کیے۔ حسام کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی۔ وہ ہنس رہا تھا، لوگوں سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ اس کی خوشی اس وقت ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کر کے وہ اس بوجھ کو ہلکا کر سکے گا جو سمن کے لفظوں نے اس کے دل پر ڈال دیا تھا۔ وارڈ کی نیم وار دروازے سے سمن یہ سب دیکھ رہی تھی۔ باہر حسام کا کہا سنائی دیتا تو سمن کے دل پر ایک اور آری چل جاتی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے اس کے دکھ کو، اس کی تکلیف کو اور اس کی ممتا کے سودے کو جشن کی صورت میں منایا جا رہا تھا۔ کتنا خوش ہے وہ، سمن نے کرواہٹ سے سوچا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس نے ایک عورت کو مار دیا، اسے بس اپنے وارث ملنے کی خوشی ہے۔ نرس ایک بچے کو لے کر اندر آئی۔ دیکھے سمن بی بی، کتنا پیارا ہے آپ کا بیٹا، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ سمن نے اس معصوم جان کو دیکھا جو ابھی دنیا کے مکر و فریب سے بے خبر تھا۔ اس نے بچے کو اپنے ساتھ لگایا لیکن اس کی ممتا پر اس معاہدے کی ٹھنڈک غالب آ گئی۔ اسے یاد آیا کہ یہ بچہ اس کا نہیں، حسام وجدان کا وارث ہے جسے 2 سال بعد اسے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اس نے اپنے درد کو، اپنی چیخوں کو اپنے اندر ہی دفن کر لیا۔ باہر حسام کی مٹھیاں بٹ رہی تھی، مٹھائیاں بٹ رہی تھی، تالیاں بج رہی تھی اور اندر سمن کا وجود کرچی کرچی ہو کر اپنی ہی تکلیف میں گھٹ رہا تھا۔ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا تاکہ اس کی سسکی باہر بیٹھے خوش باش باپ کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا لیکن وجدان مینشن کی دیواروں کے پیچھے سے جیسے وقت تھم سا گیا۔ جڑواں بچوں کی آمد نے گھر میں رونق تو لگا دی تھی لیکن حسام اور سمن کے درمیان کی تلخ کسی گہری کھائی میں بدل چکی تھی۔ حسام جو کبھی اپنی انا کے تخت پر بیٹھ کر فیصلے سناتا تھا اب خود کو ایک ایسی قیدی کی طرح محسوس کرتا تھا جس کی رہائی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اب دیر تک آفس میں نہیں رکتا۔ اس کی نظریں اب ہر وقت سمن کو تلاش کرتی لیکن سمن، وہ تو جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ ایک شام حسام کام سے جلد گھر لوٹا۔ وہ بچوں کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں سمن دونوں بچوں کو فیڈر پلانے کے بعد اب انہیں سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی لوری کی آواز گونج رہی تھی لیکن جیسے ہی حسام کی آہٹ ہوئی سمن ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ حسام کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سمن نے خود کو مکمل طور پر بچوں کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، راتوں کو جاگتی لیکن اس کی اپنی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی کہانی سنا رہے تھے۔ سمن، تم نے آرام نہیں کیا؟ حسام نے ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا اور اس کے قریب آنے کی کوشش کی۔ سمن نے بچوں کو جھولے میں لٹایا اور بغیر مڑے نہایت سپاٹ لہجے میں جواب دیا، ضرورت نہیں ہے۔
لیکن تمہاری طبیعت؟ حسام نے بات مکمل کرنی چاہی۔ میں ٹھیک ہوں، سمن نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ اس کا جواب اتنا مختصر اور روکھا تھا کہ حسام کے دل پر کسی نے جیسے نشتر چلا دیا ہوں۔ حسام نے گہری سانس لی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ سمن، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بچوں کے لیے کتنی محنت کرتی ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم اگلے ہفتے کچھ دن کے لیے باہر چلیں، تم بھی فریش ہو جاؤ گی۔ اور سمن مڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں زہر بھرا تھا۔ باہر؟ کس حیثیت میں حسام صاحب؟ ایک معاہدے کے تحت پلنے والی آئے کی حیثیت میں، یا اس مشین کی حیثیت میں جس نے آپ کو 2 وارث دے دیے ہیں؟ سمن، میں اسے بدلنا چاہتا ہوں، میں وہ معاہدہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حسام کی آواز میں التجا تھی۔ معاہدہ ختم کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی، سمن نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ کو وارث چاہیے تھے، وہ مل گئے، مجھے اپنی سزا کاٹنی ہے، میں کاٹ رہی ہوں۔ اب آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ میرا دودھ بچوں کے لیے ہے، میرا وقت ان کے لیے ہے، آپ کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کوئی بات، نہ کوئی جذبہ۔ حسام اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ سمن جس کی آنکھوں میں کبھی ڈر ہوتا تھا، اب وہاں صرف ایک بنجر ریگستان تھا۔ اس کے انداز میں نہ تو اب وہ پرانی محبت کی کوئی رمق تھی اور نہ ہی کوئی انسیت۔ وہ اس کے ہر سوال کا جواب ایسے دیتی تھی جیسے اس پر کوئی بڑا احسان کر رہی ہو۔ کچھ دن بعد حسام نے سمن کے لیے قیمتی ہیرے کا سیٹ خریدا۔ اسے لگا شاید یہ چیزیں اسے خوش کر دیں۔ جب وہ کمرے میں پہنچا، سمن بچوں کے کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ حسام نے ڈبہ اس کے سامنے رکھا۔ سمن نے اس ڈبے کو دیکھا تک نہیں۔ ان پیسوں سے بچوں کے نام کوئی ٹرسٹ بنا دیں یا کسی یتیم خانے کو دے دیں، میرے لیے یہ پتھر ہیں۔ سمن، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں بدل گیا ہوں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ حسام نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ سمن نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چمک ابھری۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، آپ نے میرا جسم خریدا تھا، میری روح نہیں، اور میرا جسم اب صرف ان بچوں کی امانت ہے۔ آپ کی تبدیلی میرے کسی کام کی؟ کیا وہ راتیں واپس آ سکتی ہیں جب میں آپ کے سامنے گڑ گڑاتی تھی اور آپ سگریٹ کا دھواں میرے چہرے پر چھوڑ کر مجھے میری اوقات کی یاد دلاتے تھے؟ حسام کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ سمن کا ایک ایک لفظ اسے نیل و نیل کر رہا تھا۔ حسام صاحب، آپ نے اس دن کہا تھا کہ آپ کو صرف میرا خون چاہیے جو آپ کی نسل آگے بڑھائے۔ سمن نے تلخی سے اپنا بات جاری رکھی۔ تو مبارک ہو، آپ کی نسل پل رہی ہے، جوان ہو رہی ہے، بس میرا کام ختم ہونے کا انتظار کریں تاکہ میں اس جہنم سے نکل سکوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور حسام وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ دولت سے وارث تو خریدے جا سکتے ہیں، لیکن کسی کا مان اور عزت نفس نہیں۔ وقت اسی کشمکش میں گزرتا جا رہا تھا۔ حسام جتنا سمن کے قریب آنے کی کوشش کرتا، سمن اتنا ہی دور ہوتی جاتی۔ وہ گھر میں موجود تو تھی، لیکن ایک سائے کی طرح۔ وہ بچوں کے لیے ایک شفیق ماں تھی، لیکن حسام کے لیے وہ صرف ایک خاموش عذاب بن چکی تھی۔ حسام جو پہلے ایک مغرور شہنشاہ تھا، اب اپنے ہی گھر میں ایک ایسے اجنبی کی طرح زندگی گزار رہا تھا جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہار چکا تھا۔ اسے سمن کی وہ خاموشی اب بہت زیادہ تکلیف دہ لگتی۔ وہ سمن کے مختصر اور بے رخ جوابات کو سنتا اور اندر ہی اندر کرتا رہتا، یہ جانتے ہوئے کہ اس دیوار کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا اور اب اسے گرانے کی طاقت وہ کھو چکا۔ وجدان مینشن آج کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ رنگ برنگی روشنیاں، پھولوں کی مہک اور دھیمی موسیقی نے پورے ماحول کو سحر انگیز بنا رکھا تھا۔ آج وجدان اسٹیٹ کے وارث سے جڑواں بھائیوں کی دوسری سالگرہ تھی۔ شہر کے تمام بڑے بزنس مین، سیاستدان اور معززین اس شاندار تقریب میں شریک تھے۔ لان میں مہمانوں کا ہجوم تھا اور ہر طرف کہکہے گونج رہے تھے، لیکن اس تمام ہنگامے اور خوشیوں سے دور اوپر کی منزل پر واقع ایک کمرے میں موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ یہ سمن کا کمرہ تھا۔ وہ سمن جو پچھلے 2 سالوں سے اس گھر میں ایک خاموش سائے کی طرح رہ رہی تھی۔ آج اس نے سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی، بچوں کے ساتھ کیک کاٹا، مہمانوں کے سامنے خوشگوار مسکراہٹ سجائے رکھی، لیکن جیسے ہی رسمیں پوری ہوئیں وہ چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ اس وقت وہ اپنے بیڈ کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے سامنے ایک پرانا خستہ حال سوٹ کیس کھلا رہا۔ یہ وہی سوٹ کیس تھا جو وہ شادی کے وقت اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس نے اپنے جسم پر سجے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات ایک ایک کر کے اتارے اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے۔ ہیروں کا وہ ہار جو حسام نے اسے پہنایا تھا، اس نے بڑی بے نیازی سے اتار کر مخملی ڈبی میں بند کر دیا۔ اس نے اپنا وہ پرانا سوتی جوڑا نکالا جو وہ حسام کے دفتر میں پہنا کرتی تھی اور اسے پہن لیا۔ اس کا دل سینے میں اس زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ کر اس کے گالوں کو بھگو رہی تھی، لیکن اس نے اپنے رونے کی آواز کو سختی سے دبا رکھا تھا۔
2 سال، اس نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ سرگوشی کی۔ 2 سال مکمل ہو گئے۔ اس کے دماغ میں حسام کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے 2 سال پہلے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے کہے۔ اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد تمہیں 2 سال تک اسے اپنا دودھ پلانا ہوگا، اور اس کے بعد تمہیں ایک بھاری رقم دے کر آزاد کر دیا جائے گا۔ تم کبھی پلٹ کر اس بچے پر اپنا حق نہیں جتاؤ گی۔ سامن نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں ممتا تڑپ رہی تھی، اپنے 2 سال کے بچوں کو جنہیں اس نے اپنے خون سے سینچا تھا، رات کو جاگ کر پالا تھا۔ انہیں چھوڑ کر جانا موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا، لیکن اس کی انا، اس کی عزت نفس نے اسے یہ سکھایا کہ جہاں رشتے کاغذ کے ٹکڑے کا محتاج ہو وہاں رکنا بے وقوفی ہے۔ اس نے سوٹ کیس کی زپ بند کی اور اپنے آنسو صاف کر کے دروازے کی طرف مڑی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ حسام وجدان دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سالگرہ کی خوشی کی تھکن اور مسکراہٹ تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سمن پر اور پھر اس کے ہاتھ پہ پکڑے پرانے سوٹ کیس پر پڑی، اس کی مسکراہٹ وہیں جم گئی۔ اس کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی۔ اس نے سمن کو اس پرانے جوڑے میں دیکھا، وہ جوڑا جو سمن کی غربت اور اس کی مجبوری اور حسام کے غرور کی یاد دلاتا تھا۔ یہ سب کیا ہے سمن؟ حسام کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ وہ روب اور دبدبہ جو کبھی اس کی پہچان تھا آج کہیں غائب تھا۔ تم نے یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں اور یہ بیگ؟ سمن نے گہری سانس لی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور جذبات سے عاری تھا۔ وہ چلتی ہوئی حسام کے قریب آئی اور ایک لفافہ، کمرے کی چابیاں اور کچھ کریڈٹ کارڈز اس کی طرف بڑھا دیے۔ حسام پورا ہوا۔ حسام صاحب، سمن کی آواز اتنی پرسکون تھی کہ حسام کو اس پر خوف آنے لگا۔ آج آپ کے وارث 2 سال کے ہو گئے ہیں۔ میری ڈیوٹی، میری سزا، میرا معاہدہ سب ختم۔ یہ آپ کی چابیاں ہیں اور یہ وہ کارڈز ہیں جو آپ نے مجھے دیے تھے۔ میں نے ان میں سے 1 روپیہ بھی اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ میں جا رہی ہوں۔ حسام نے وہ چابیاں اور کارڈز نہیں پکڑے۔ وہ ساکت کھڑا سمن کو دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ کر زور سے دبا دیا ہو۔ جا رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ حسام نے بے ساختہ آگے بڑھ کر سمن کا بازو پکڑنا چاہا، لیکن سمن نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر خود کو اس کے لمس سے بچا لیا۔ جہاں سے آپ مجھے لائے تھے حسام صاحب، اپنے اسی چھوٹے سے گھر میں۔ میرے والد تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن میری باقی زندگی گزارنے کے لیے وہ چھوٹی سی چھت کافی ہے۔ آپ کو آپ کے وارث مل گئے ہیں، آپ کا خاندان مکمل ہو گیا۔ اب اس گھر میں میری کوئی ضرورت، کوئی حیثیت نہیں۔ بکواس مت کرو سمن۔ حسام کی آواز بلند ہوئی، لیکن اس میں غصہ نہیں بلکہ ایک دل دہلا دینے والی بے بسی تھی۔ کون سا معاہدہ؟ کون سی ڈیوٹی؟ تم میری بیوی ہو، ان بچوں کی ماں ہو، وزدان مینشن کی مالک ہو، تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ سمن کی آنکھوں میں ایک تنزیہ چمک ابھری۔ بیوی؟ مالکن؟ حسام صاحب، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں صرف ایک خریدی ہوئی عورت تھی۔ آپ ہی نے کہا تھا نا کہ ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ آپ نے میری مجبوری خریدی، میں تو بس ایک ذریعہ تھی، ایک مشین جسے وجدان خاندان کی نسل آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ میرا کام ختم، مشین کی ضرورت ختم۔ یہ الفاظ حسام کے چہرے پر کسی تماچے کی طرح لگے۔ 2 سال پرانے اپنے ہی الفاظ آج اس کے سامنے ایک بھیانک روپ دھار کر کھڑے تھے۔ سمن، خدا را ایسا مت کرو۔ حسام کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ شخص جس کے سامنے دنیا جھکتی تھی آج اپنی بیوی کے سامنے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سمن کے ہاتھ سے سوٹ کیس چھین لیا اور اسے دور پھینک دیا۔ نہیں جاؤ گی تم کہیں نہیں جاؤ گی، وہ چلایا۔ آپ مجھے زبردستی نہیں روک سکتے۔ سمن بھی پھٹ پڑی۔ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ آپ نے مجھ سے شادی، میری ممتا چھیننے کا معاہدہ کیا تھا، میں نے وہ بھی مان لیا۔ آپ نے مجھے انسان سے مشین بنا دیا، میں نے وہ بھی مان گئی۔ اور کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میری جان لینا چاہتے ہیں تو لے لیں جان، لیکن میں اب مزید اس بے سری کی زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے جانے دیں۔ حسام اسے روتے ہوئے دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس سے مزید دور کھڑا نہیں رہا گیا۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھایا اور سمن کو اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ سمن نے اسے پیچھے دھکیلنے کی بہت کوشش کی، اسے سینے پر مکے مارے، لیکن حسام نے اسے نہیں چھوڑا۔ مجھے چھوڑ دیں حسام، مجھے نفرت ہے آپ سے، مجھے نفرت ہے اس گھر سے۔ سمن اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی۔ نہیں چھوڑوں گا، اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حسام کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ کر سمن کے بالوں میں گر رہے تھے۔ وہ سمن کو ویسے ہی جکڑے ہوئے کمرے کے کونے میں رکھی سیف کی طرف لے گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے سمن کو تھامے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے سیف کھولی۔ اس نے اندر سے ایک پرانی فائل نکالی۔ یہ وہی معاہدہ تھا جس پر سمن نے روتے ہوئے دستخط کیے۔
تم اس کاغذ کے ٹکڑے کی بات کر رہی ہو نا؟ حسام نے سمن کو خود سے تھوڑا سا الگ کیا اور وہ کاغذ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا. اس جاہلانہ، ظالمانہ اور گھٹیا کاغذ کی بات کر رہی ہو جس نے مجھے انسان سے درندہ بنا دیا؟ اس سے پہلے کہ سمن کچھ بولتی، حسام نے اس کاغذ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پوری طاقت سے اسے بیچ میں سے پھاڑ دیا. سمن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. حسام نے اس کے مزید ٹکڑے کیے اور انہیں ہوا میں اڑا دیا. کاغذ کے پرزے ان دونوں کے ارد گرد بکھر گئے. ختم ہو گیا معاہدہ، جل گیا، خاک ہو گیا. حسام نے بکھرتے ہوئے ٹکڑوں کی طرف دیکھ کر ہانپتے ہوئے کہا. پھر وہ سمن کی طرف مڑا. اس کی آنکھوں میں ایک سچی اور گہری پشیمانی تھی. وہ دھیرے سے سمن کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. مغرور، ضدی اور انا پرست حسام وجدان آج ایک غریب لڑکی کے قدموں میں بیٹھا تھا. میں ایک اندھا بے وقوف تھا سمن. حسام نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر اپنے آنسوؤں سے بھیگے لب رکھ دیے. میں دولت کے نشے میں تھا. مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں. میں نے وارث مانگے تھے لیکن تم نے مجھے جینا سکھا دیا. تم نے اپنے صبر سے، اپنی خاموشی سے، اپنے کردار سے مجھے شکست دے دی. سمن سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی. وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جو کبھی اسے ہسپتال کے دروازے پر چند ہزار روپے مانگنے پر ذلیل کر رہا تھا. ان 2 سالوں میں تم نے مجھے جس طرح نظر انداز کیا ہے سمن، اس نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا. حسام نے اپنا سر اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا. بچوں کی مسکراہٹ بھی مجھے تب تک خوشی نہیں دیتی جب تک میں تمہاری آنکھوں میں اس کی چمک نہ دیکھ لوں. مجھے وجدان اسٹیٹ کی وارث نہیں، مجھے میری سمن چاہیے. وہ لڑکی جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس گھر کو آباد کیا. وہ رو رہا تھا. وہ شخص جس نے کبھی کسی کے سامنے آنکھ نہیں جھکائی تھی آج بچوں کی طرح رو رہا تھا. مجھے مت چھوڑ کر جاؤ سمن، میں مر جاؤں گا. میں تمہارے بغیر، تمہاری ڈانٹ کے بغیر، تمہاری اس خاموشی کے بغیر نہیں جی سکتا. یہ گھر تمہارے بغیر ایک قبرستان بن جائے گا. پلیز سمن، مجھے ایک موقع دے دو، ایک شوہر بننے کا، ایک سچا ہمسفر بننے کا. سمن کے اندر جمی ہوئی 2 سال کی برف پگھلنے لگی. اس کے دل کے کسی کونے میں چھپی وہ عورت جو ہمیشہ سے ایک مضبوط سہارا چاہتی تھی آج اس شخص کو اپنے قدموں میں ٹوٹتا ہوا دیکھ کر ہار گئی. اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے حسام کا چہرہ اوپر کیا. اس کی اپنی آنکھوں میں نمکین پانی تھا لیکن یہ پانی اب دکھ کا نہیں، فتح اور سکون کا تھا. کیا واقعی حسام وجدان کا غرور ٹوٹ گیا؟ سمن نے مجھ سے سکتے ہوئے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا. وہ اسی دن ٹوٹ گیا تھا سمن، جس دن میں نے تمہیں اس کمرے میں بے ہوش گرتے دیکھا. بس مجھے اسے ماننے میں 2 سال لگ گئے. حسام کھڑا ہوا اور اس نے سمن کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے. آج کے بعد اس گھر میں کوئی حکم نہیں چلے گا، صرف تمہاری مرضی چلے گی. تم اس گھر کی ملکہ ہو. اسی لمحے دروازے سے 2 چھوٹے چھوٹے سائے اندر داخل ہوئے. سایان اور ریان جو اپنی سالگرہ کے شاندار لباس میں کسی شہزادوں سے کم نہیں لگ رہے تھے، اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں آ گئے. ماما، پاپا، دونوں نے اپنی توتلی زبان میں پکارا اور دوڑ کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئے. حسام نے مسکراتے ہوئے دونوں کو ایک ساتھ اٹھا لیا اور سمن کی طرف دیکھا. دیکھو سمن، یہ میرے وارث نہیں ہیں، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے، یہ ہمارے بچے ہیں. سمن سے مزید رہا نہ گیا. اس نے آگے بڑھ کر حسام اور دونوں بچوں کو ایک ساتھ اپنے بازوؤں کے دائرے میں لے لیا. اس کا وہ پرانا سوتی جوڑا آج دنیا کی کسی بھی قیمتی لباس سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا. اس کی آنکھوں سے گرنے والے نمکین آنسو اب خوشی کے میٹھے چشموں میں بدل چکے تھے. کمرے کے فرش پر بکھرے ہوئے اس معاہدے کے ٹکڑے ان کے قدموں تلے روندے جا رہے تھے. غرور اور مجبوری کی دیواریں گر چکی تھیں اور ان کھنڈرات اور پر محبت اور احساس کی ایک نئی عمارت کھڑی ہو رہی تھی جو ایک سچی، بے غرض اور لازوال محبت تھی.